ساؤنڈ والے بھائی سے بس گزارش ہے کہ اس کو سادہ رکھیے گا بس. اب تھوڑی سی آپ ایسے کریں گے تو بیان نہیں ہوگا حضرت. آپ ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صرف ایک بار ذرا محبت کے ساتھ درود پاک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں. اور آپ محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ چلیں پھر ذرا بتائیں مجھے محبت سے پڑھ کے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اور حضرت کوشش کریں کہ ہمیں یہ انداز آئے کہ ہم پہلی بار ہی محبت سے پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی؟ ہمیں دوسری بار کہنا نہ پڑے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے نعرہ لگایا تھا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے نعرے کی اور آپ کے درود کی آواز یکساں تھی؟ نعرہ زیادہ زور سے لگایا گیا کہ درود زیادہ زور سے پڑھا گیا؟ پھر یہ غلط ہے نا. جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتے کوئی نہیں. اللہ وہاں تو چلو ٹھیک ہے جی نعرہ ہے، لیکن یہاں تو قرآن ہے جی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے جی. اللہ وہاں تو یہاں تو قرآن ہے جی. یہاں تو آواز بڑی بڑی ہونی چاہیے. پھر میں نے کہتا ہوں کہ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا تھا. یہ ناداں یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب بولنے کا وقت آتا ہے بولتے ہی نہیں ہے کوئی. اس لیے حضرت اپنا تھوڑا سا انداز بدلیں اور جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو بڑی محبت سے پڑھا کریں. اور یہ میں تقریباً اکثر و بیشتر جگہ جا کے احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی جو محافل ہیں یہ آپ قطعاً نہ سمجھا کریں کہ اس میں صرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کیا پتہ یہاں کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھتے ہیں. آپ کو لکھا جاتا ہے، آپ کو دیکھا جاتا ہے، آپ کی حرکات و سکنات کو نوٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. نقیب بھائی غصہ نہ کریں. جو نقیب صاحب کے کہنے پہ کہتے ہیں میں تو اس کو ویسے نہیں کسی کھاتے میں جانتا کیونکہ آپ کو کوئی نہ کوئی سبز باغ دکھایا گیا ہوتا ہے. جڑا انج کرے گا پھر انج ہو جائے گا، پھر آپ کر دیتے ہیں. نہیں مزہ تو تب ہے نا جی بس ان کا نام آئے تو بندہ دیوانہ ہو جائے. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جب ان کا نام آئے تو بندے کی کیفیت بدل جائے. ٹھیک ہے. تو نہیں یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے
محراب مسجد میں یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں بھلا۔ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا انہوں نے کیا 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 بھلا، ان کا درود پڑھنے کا انداز کیسا تھا، ان کی آواز کتنی تھی، جوش کتنا تھا، خوش کتنا تھا، خروش کتنا تھا۔ تو کیا پھر وہ بورڈ لکھ کے بھیجتے ہوں گے پیچھے، کوئی کہانی نہیں پتہ، کہانی واپس لاؤ اپنی۔ اور کچھ اصل میں حضرت جی خوش آمدوں نے بھی بیڑا غرق کیا، لیکن اقبال کہتا ہے کہ مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا، زہر حلاحل کو میں کہہ نہ سکا کند۔ اس نے سچ کہا تھا۔ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی، میں اس بات کا قطعاً انکاری نہیں ہوں کہ گرمی نہیں ہے یا گرمی لگ نہیں رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں تیرے سینے میں حضور کی محبت کی گرمی کیوں کم؟ اگر وہ گرمی ہو تو یہ گرمی نہیں لگتی ہے۔ یہ تو کچھ نہیں ہے جی، آپ کے نیچے قالین بچھے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہم سے پھر بھی نہیں پڑھا جا رہا۔ قربان جاؤں حضرت بلال پہ جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا تھا، قربان جاؤں حضرت سیدنا خباب پہ جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا تھا۔ لکھا ہے ایک دن حضرت خباب نے نا حضرت عمر فاروق کے سامنے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا، تو لکھا ہے کہ آپ کی جو پشت تھی وہ اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کھال جل چکی تھی حضرت اوپر سے، کیونکہ آپ کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت کو چوم لیا، تو ظاہر ہے جی امیر المومنین تھے۔ تو حضرت خباب عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو محبت رسول میں جلی ہے، اس لیے بدلو یار تھوڑا سا اپنے آپ کو، تھوڑی سی چینجنگ لاؤ خود میں۔ اور میں پیچھے سمندری گیا تھا، وہاں بھی درود پڑھنے کا انداز اسی طرح کا تھا سب کا۔ میں نے کہا حضرت جی مجھے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں آپ کے معاشرے کا فرد ہوں، میں کسی جنگل میں نہیں رہتا، میں کسی غار میں نہیں رہتا، میں آپ کے معاشرے کا فرد۔ شہر سیالکوٹ بالکل سٹی، شاہ پورا روڈ جہاں میرا گھر ہے، میں اسی معاشرے کا فرد ہوں۔ میں دیکھتا ہوں آپ کو نون لیگ کے جلسوں میں بھی، پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی، پیپل پارٹی کے جلسوں میں، شادیوں میں بھی، تیل میں بھی میں دیکھتا ہوں آپ کو۔ وہاں تو جناب جوش نہیں سنبھالا جاتا کسی کا بھی، یہاں کیوں نہیں آواز نکلتی ہے؟ وہاں وہ جو سب سے آخر میں بندہ کھڑا ہے نا، اس نے بھی نعرہ مار دینا تاکہ ایم پی صاحب کو یاد رہے کہ میں نے بھی نعرہ مارا تھا۔ لیکن پتر یاد رکھنا، جتنے مرضی نعرے مارو ان کے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، وہ اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی ہیں، کیا دیں گے پتر؟ نعرے مارنے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مارو، کیونکہ جو اور بالکل جی لیول پہ مقابلے پہ شعر آیا جی۔ یا میاں صاحب کہتے ہیں مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، او اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی۔ اور یہاں لکھنے والے نے کیا لکھا؟ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے۔ اس لیے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا اور میں بس آپ سے گزارش کروں گا حضرت درود پاک پڑھا کرو، گھروں میں پڑھو، بازاروں میں پڑھو، دکانوں میں پڑھو، ٹھیک ہے جی، محافل میں پڑھو، محبت سے پڑھو۔ اور جو بزرگ ہوتے ہیں حضرت ان کے پھر اپنے انداز ہوتے ہیں۔ میرے دادا پیر و مرشد ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے، اب فرمایا کرتے تھے روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر۔ چٹھی تو مراد کی تھی درود پڑھیا کر، روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر۔ تو کسی نے عرض کی آگے سے حضرت پھر کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا کسی دا تے جواب آئے گا ہی نہ، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، ویکھو ہے کیڑا ہے جڑا روز ہی سانو جڑاں والے تو یاد کردا ہے۔ کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، کیونکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا،
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ پتر جہاں ہم کچھ ڈھونڈ رہے ہیں سوائے دھکوں کے کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، اور حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں بادشاہیاں ملتی ہیں۔ آپ کی شاید آپ کے پاس لینڈ کروزر تو نہ ہو حضور کی غلامی میں آ کے، ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہوگا آپ جہاں جائیں گے کئی لینڈ کروزروں والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے ادھر۔ ہاں جی، بادشاہیاں ملتی ہیں جی۔ اور مجھے یاد ہے میں، کیونکہ غالب نے کہا تھا نا جی، غالب کہتا ہے بدل کر بھیج فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں بادشاہیاں ملتی ہیں۔ اس لیے جتنے بچے ہو میں آپ سب سے گزارش کروں گا، پتر بوتے تکے نہ کھاؤ، آپ پہ درود پاک پڑھا کرو۔ صوفیہ کہتے ہیں کم از کم جو تعداد ہے نا وہ 313 ہے، کم از کم، زیادہ تو جتنا چاہے کر سکتا ہے، کم از کم 313 بار تجھے ضرور حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو باکرامت رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا، میں اپنی طرف سے نہیں کہا، میرے لیے آپ کوئی بھی نہ پڑھو، میں تو تقریر کرنے ہیں، میں تو کر کے جاؤں، لیکن بھائی